بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب سے پچھلے 2-3 روز سے ایک خبر گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنے جھنڈے اور اسی طرح سے قومی نشانات اور قومی ترانے کو بدلنے کا ارادہ بنایا ہے۔ مجلس شورا کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے جھنڈے کو اور قومی نشانات اور اسی طرح سے قومی ترانے میں تبدیلی کی جائے گی۔ اب اس بات میں کس حد تک تصدیق ہے؟ سعودی عرب میں کیونکہ ایک بڑا کنٹرولڈ میڈیا ہے اور اس لیے خبر جو ہے وہ بڑی مشکل سے لیک آؤٹ ہوتی ہے، باہر تک پہنچتی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق سعودی عرب کے مشہور اخبارات میں بھی ہو چکی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ جھنڈے میں تبدیلی کے متعلق، قومی نشانات میں اور اسی طرح قومی ترانے میں تبدیلی کے متعلق جو ہے وہ سوچ رہا ہے۔ مجلس شورا نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے یعنی 1393 ہجری میں پیش کی گئی، جس کو ابھی جو ہے اپروو کر لیا گیا یا پاس آؤٹ کر لیا گیا۔ سعودی مجلس شورا کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے یعنی 1393 میں ایک امینڈمنٹ کے لیے بل کے طور پہ ایک چیز پیش کی گئی، تو اس بل کو جو ہے وہ ابھی پاس کر لیا گیا۔ اب اس میں 2 طرح سے تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اس جھنڈے میں سے تلوار کے نشان کو ہٹا دیا جائے گا، چونکہ تلوار جو ہے وہ امن کے اس پلان میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے جو سعودی عربیہ 2030 پلان کے مطابق کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ جھنڈے کے اندر کلمہ طیبہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک بڑی شناخت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ سعودی عرب جو ہے 2030 کے پلان کے مطابق دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسا کہ ترکی کے ساتھ پہلے سعودی عرب کے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن ابھی سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا۔ اسی طرح سے ایران کے ساتھ ان کی کچھ جنبش موجود تھی، لیکن ایران کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات کو مزید بہتری کی طرف گامزن کیا۔ اسی طرح سے اب جھنڈے میں تبدیلی، قومی ترانے میں تبدیلی یا قومی نشان میں تبدیلی جو ہے یہ اسی پلان 2030 کا حصہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ لیکن اگر کلمہ طیبہ کو بدلا جاتا ہے یا تلوار کے نشان کو ہٹایا جاتا ہے تو ایک شناخت کے طور پر جو سعودی عربیہ کی 1973 سے چلتی آ رہی ہے، جس کو لگ بھگ 50 سال ہونے کے قریب ہیں، تو ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ایک دنیا کے سامنے ایک کمزور قسم کا ایک عکس جاتا ہے کہ ایک ملک جو ہے اپنے جھنڈے، اپنے شناخت اور اپنے قومی ترانے کے بارے میں سنجیدہ نہیں، تو وہ باقی معاملات میں کس حد تک سنجیدہ ہوگا۔ اور دوسرا پہلو اہم یہ ہے کہ جھنڈے کے اندر کلمہ طیبہ کا ہونا اس بات کی علامت بھی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ ایک مشعل راہ کے طور پر تو جھنڈا نظر آتا ہے، لیکن اس کی بے حرمتی کے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو لباس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا لاسٹ سعودی عربیہ میں کچھ عرصے سے جو واقعات پیش آئے، جیسے میوزیکل کنسرٹ ہوا، وہاں پر بھی سعودی عربیہ کا جھنڈا تو وہی لگے گا۔ تو جھنڈے پر کلمہ طیبہ کا ہونا یہ ایک طرح سے کلمہ طیبہ کی بے حرمتی اور ایسی چیزوں کا ہونا جو کلمہ طیبہ کے لیے انتہائی غیر مناسب چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے اس جھنڈے کا بہت عجیب استعمال کرتے ہیں گراؤنڈ کے اندر پلیئرز کے لیے، یا دنیا میں کہیں بھی سعودی عربیہ کی پہچان کے لیے اگر جھنڈا لگایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کلمہ طیبہ اس کے اوپر لکھا ہے، تو اس کا احترام اور اس کی حرمت اور اس کے لیے اس درجے کا ادب نہیں کیا جاتا جو اس کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک طرح سے اس میں تبدیلی اس نقطہ نظر سے تو مناسب ہے کہ اس کے استعمال کو محدود کر دیا جائے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ اس جھنڈے پر تبدیلی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے استعمال پر محدود حد تک پابندی لگائے گا کہ اس جھنڈے کے استعمال کو سخت قوانین کے تحت ایسی جگہوں پر مختص کرے جہاں پر اس کے حرمت اور احترام کا پورا خیال رکھا جائے، اور ایسی جگہوں پر اس جھنڈے کے استعمال کو روکا جائے جہاں پر جس پر اس جھنڈے کی بے حرمتی کا خدشہ ہو۔ اور سعودی عربیہ جو ہے جدت پسندی کی طرف جا رہا ہے، وہ اپنی معاشی حالت کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی طرف ہے۔ وہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر رہا ہے، ترکی کے ساتھ کر رہا ہے، یا باقی دنیا کے ساتھ معاشی طور پر مضبوط ہونے کے لیے پہلے ان کے پاس ایک بڑا ذریعہ حج والا بھی تھا کہ حجاج کرام پوری دنیا سے سفر کر کے آتے تھے۔ اب پچھلے 1-2 سالوں سے کرونا کی وجہ سے حج کو روکا گیا، یا حج کے اس تعداد کو بڑا محدود کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جو ایک معاشی طور پر ایک بڑی مضبوطی کا سبب بنتے ہوئے حجاج اکرام کی طرف سے جو خدمت کا موقع ملتا تھا سعودی عربیہ کے، اس سے اس کی معاشی حالت بھی مضبوط ہوتی تھی۔ لیکن ابھی جو ہے وہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ وہ اپنی اس توجہ کو ہٹا کر باقی معاشی میدان کی طرف یا باقی ملکوں کے ساتھ تجارت پر یا باقی چیزوں پر لگا کر اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں ڈرائیونگ پر جس طرح عورتوں کو آزادی دے دی گئی یا عورتوں کو اجازت دے دی گئی، اسی طرح سے میوزیکل کنسرٹس کا ہونا اور اس طرح کی جدید جو سٹیپس جن کو کہا جاتا ہے شاہ
سلمان کی طرف سے وہ سعودی عرب کی نئی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاہ سلمان کے مطابق 2030 تک سعودی عربیہ کو ایک طرح سے بدل کے رکھ دیا جائے گا، اور وہ روز بروز نئے سے نئے فیصلے جو ہیں اس بات کو ظاہر بھی کرتے ہیں کہ یقینی بات کہ سعودی عربیہ جو ہے مزید کتنا بدل سکتا ہے اور کس طرح سے اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اب سعودی عرب اپنے جھنڈے کو تبدیل کرتا ہے یا نہیں، قومی نشانات اور قومی پرچم کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاع یا مجلس شورا کی طرف سے کوئی ایسا ٹویٹ یا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس کے مطابق پورے وثوق سے یہ کہا جا سکے کہ قومی نشان یا قومی پرچم یا قومی ترانے میں کوئی تبدیلی ہو سکے گی۔ البتہ سعودی میڈیا کے مطابق یہ ضرور ہے کہ اس کی حدود کو متعین کر دیا جائے گا، یعنی سعودی عرب کے جھنڈے کا استعمال ایک حد تک مقرر کر دیا جائے گا، جو کہ ضروری بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔